امام حسین عسکری، صبر کے پہاڑ اور ایمان کے مینار کی شاندار داستان۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس نے صرف 28 سال کی مختصر زندگی میں اسلامی تاریخ پر اتنے گہرے نقوش چھوڑ دیے کہ آج تک لاکھوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سا امام اتنی سخت نگرانی میں رکھا گیا کہ انہیں عسکری کا لقب دیا گیا؟ وہ کون سا بزرگ تھا جس کی عبادت اور تقوی سے خلیفہ وقت کو خوف آتا تھا؟ جی ہاں، یہ کہانی ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آج جو کہانی آپ سنیں گے وہ آپ کے ایمان کو تازگی دے گی۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اہل بیت میں کس کی زندگی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ ایمان افروز سفر، آپ کی ولادت پاک اور ایک نئے نور کا ظہور۔ 10 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ایک مبارک بچے نے آنکھ کھولی۔ یہ وہ بچہ تھا جب اہل بیت کے گھرانے میں ایک اور روشن ستارہ پیدا ہوا۔ والد گرامی امام نقی علیہ السلام اور والدہ محترمہ حضرت سلیل خاتون کی آغوش میں یہ نورانی بچہ پلا بڑھا۔ نام مبارک حسن رکھا گیا، کنیت ابو محمد اور مشہور لقب عسکری ہے۔ ذکی کا لقب بھی ہے جس کا مطلب ہے روحانی پاکیزگی والا، لیکن سب سے زیادہ مشہور عسکری کے نام سے ہوئے۔ حسن عسکری بچپن ہی سے کچھ خاص تھے۔ جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، یہ نورانی بچہ والد کے ساتھ بیٹھ کر دینی باتیں سنتا۔ ابھی کم سنی ہی تھی کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت حاصل کر لی۔ یہ کوئی عام گھرانہ نہیں تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست اولاد تھے۔ دادا امام محمد تقی پر نانا امام علی رضا علیہ السلام۔ یہ سلسلہ خود حضور پاک تک جا پہنچتا ہے۔ والد محترم امام نقی علیہ السلام کی نگرانی میں تعلیم شروع ہوئی۔ قرآن، حدیث، فقہ، عربی ادب اور ہر علم میں بچپن ہی سے کمال حاصل کیا۔ آپ کا سامرا کا سفر، قیدی زندگی کا آغاز۔ جب امام حسن علیہ السلام صرف 4 سال کے تھے تو 848 میں والد کے ساتھ سامرا چلے گئے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ عباسی خلیفہ کی طرف سے لازمی حکم تھا۔ سامرا بغداد سے تقریباً 60 میل شمال میں واقع ایک فوجی چھونی تھا۔ یہیں عباسی خلیفہ نے اہل بیت کو نظر بند رکھا تھا، چونکہ سامرا کو عسکر فوجی کیمپ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام کو عسکری کا لقب ملا۔ یہ لقب ان کی قید کی یاد دلاتا ہے۔ تصور کریں کہ ایک چھوٹا بچہ اپنے گھر سے دور مسلسل نگرانی میں زندگی گزار رہا ہو، لیکن چھوٹے حسن عسکری نے کبھی شکایت تک نہ کی۔ باپ بیٹے نے اکٹھے 22 سال گزارے۔ یہ وقت حضرت امام حسن عسکری کی تربیت کا زمانہ تھا۔ والد محترم نے انہیں دین کے تمام علوم سکھا دیے۔ جوان ہوتے ہوئے امام حسن عسکری علوم کے سمندر بن چکے تھے۔ تفسیر قرآن میں ایسی مہارت کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ ان کے شاگردوں نے مختلف مسائل پر سوال کیے اور جوابات کی کتابیں تیار کی۔ آپ کی عبادت اور تقوی، راتوں کو عبادت میں گزارتے، دن میں لوگوں کی خدمت کرتے۔ اتنا تقوی کہ دشمن بھی ان کی عظمت کے قائل تھے۔ قید میں ہونے کے باوجود لوگ ان سے ملنے آتے، ہر کسی کو محبت اور عزت سے ملتے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کا خیال رکھتے۔ ان کے اقوال آج بھی زندہ ہیں، حکمت بھرے جملے جو انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ عباسی حکومت کے خلاف کوئی کھلی بغاوت نہیں کی، لیکن اپنے کردار سے مخالفت کا اظہار کیا، اور یہی ان کی عظمت تھی۔ آپ کی امامت کا آغاز 254 ہجری میں والد محترمہ امام نقی کا انتقال ہوا۔ امام حسن عسکری کو گہرا صدمہ ہوا، لیکن صبر کا مظاہرہ کیا۔ اب تمام مسلمانوں کی روحانی رہنمائی کا بوجھ ان کے کندھوں پر آیا۔ صرف 22 سال کی عمر میں یہ عظیم ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ عباسی خلیفہ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بغاوت نہ کر دیں۔ خلیفہ مہدی نے انہیں قید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن خود مارا گیا۔
सख्त निगरानी की वजह से इमाम ने ख़ास एजेंट मुकर्रर किए थे जो शियों से राब्ता रखते। उस्मान बिन सईद इनके ख़ास नुमाइंदे थे। खुलेआम काम नहीं कर सकते थे लेकिन छुपकर लोगों की मदद करते, गरीबों तक को खुराक पहुंचाते। आपकी मुख्तसर मगर असर अंगेज़ इमामत। इमाम हसन अस्करी की इमामत सिर्फ 6 साल की रही, लेकिन इस मुख्तसर मुद्दत में क्या क्या कमाल दिखाया। कैद के बावजूद दीन की तबलीग जारी रखी, लोगों को सही इल्म की तालीम दी, बिदात से बचने का कहा। इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहुत सी हदीस मरवी हैं। आज भी ये हदीस मुसलमानों की रहनुमाई करती हैं। हर मुसीबत में सब्र का मुजाहरा किया, कभी शिकायत नहीं की। ये इनकी सबसे बड़ी खसूसियत थी। वो इमाम मेहदी के वालिद हैं। ये बहुत अजीम अजाज़ है। अब्बासी हुकूमत का आप पर जुल्म। खलीफा के जसूस रोज़ाना इमाम की हालत की रिपोर्ट देते थे। घर से बाहर निकलना मुश्किल था। अब्बासी हुकूमत शियों पर मजहबी जुल्म करती थी। इमाम हसन अस्करी को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया। आज़ादाना तजारत नहीं कर सकते थे, माली मुश्किलात का सामना था, लेकिन फिर भी गरीबों की मदद करते। आम लोगों से मेल जोल महदूद था, लेकिन जो भी मिलता इनकी शख्सियत का कायल हो जाता। मोतमद अब्बासी को इमाम से शदीद खौफ था। इनकी बढ़ती मकबूलियत से परेशान रहता। इमाम की शहादत के करीब आखिरी दिन 260 हिजरी आया तो इमाम हसन अस्करी की सेहत ख़राब होना शुरू हुई। लोगों को महसूस होने लगा कि कुछ गलत हो रहा है। इमाम को जहर दिया गया था। ये अब्बासी खलीफा की बड़ी साजिश थी। कहा जाता है कि खलीफा मोतबद की हदायत पर यह काम हुआ। जहर का असर होने के बावजूद कभी शिकायत नहीं की, अल्लाह का शुक्र करते रहे। अपने चाहने वालों से कहा कि दीन पर अमल करते रहना, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखना। 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को ये अजीम इमाम शहीद हो गए, सिर्फ 28 साल की उम्र में। आपकी शहादत का दिन 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी। जब खबर फैली कि इमाम हसन अस्करी ने वफ़ात पाई है तो पूरे सामरा में मातम छा गया। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब रोने लगे। आपको इसी घर में दफन किया गया जहां इनके वालिद को दफन किया गया था। ये सामरा में आज भी अस्करीन का रोज़ा है। सिर्फ शिया नहीं बल्कि तमाम मुसलमान गमगीन थे। सब जानते थे कि एक नेक इंसान को खो दिया है। अब्बासी खलीफा मोतमद को खुशी हुई कि अब एक ख़तरा टल गया, लेकिन वो नहीं जानते थे कि नेक लोगों की मौत से इनकी इज्जत और बढ़ जाती है। बाद में इसी जगह पर खूबसूरत रोज़ा बनाया गया जो अस्करीन के नाम से मशहूर है। इमाम की शहादत के बाद इमाम की याद। शहादत के बाद इमाम के भाई जाफ़र कज़्ज़ाब ने गुमराह कुन दावे की, लेकिन सच्चे मोमनों ने इनका साथ नहीं दिया। इमाम हसन अस्करी के बाद इनके फर्जंद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने इमामत संभाली और वो गायब हो गए और क़यामत के वक्त ज़ाहिर होंगे। दुनिया भर के शिया आज भी इमाम हसन अस्करी से मोहब्बत करते हैं, इनकी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करते हैं। हर साल लाखों ज़ायरीन सामरा में जाकर इनके रोज़े पर हाज़िरी देते हैं, दुआ मांगते हैं और अजर हासिल करते हैं। इनकी तालीमात आज भी लोगों की रहनुमाई करती है। सब्र, तकवा और अदल के पैगाम आज भी सादक हैं। इमाम हसन अस्करी की तालीमात। मुश्किल हालात में कभी हार नहीं मानी। ये सबक आज के दौर में बहुत अहम है। कहा करते थे कि इल्म हासिल करो, ये इंसान का सबसे बड़ा जेवर है। अपनी मुश्किल हालत में भी गरीबों की मदद करते रहे, ये इनकी इंसानियत का सबूत था। दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे, ये इखलाक की बुलंदी थी। मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद चाहते, फ़िरका बंदी को गलत समझते। आज के दौर में इमाम का पैगाम। इमाम हसन अस्करी की तालीमात आज के दौर के मसाइल का हल हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ सब्र से मुकाबला करना। आज के नौजवान इनसे सीख सकते हैं कि मुश्किल हालात में कैसे डटे रहें। जब दुनिया में इखलाक की कमी है तो इमाम की मिसाल हमारे लिए रहनुमाई है। गरीबों के हकूक़ की बात आज भी अहम है। इमाम इसके बेहतरीन नमूना थे। मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान मोहब्बत का पैगाम आज भी बहुत ज़रूरी है। इमाम का रोज़ा और ज़ियारत। इराक़ के शहर सामरा में इमाम अली नकी
اور امام حسن عسکری دونوں کا مشترکہ روزہ ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ زیارت بہت ثواب کا باعث ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وضو کے ساتھ صاف لباس میں آداب کے ساتھ حاضری دینی چاہیے۔ یہاں دعا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ زیارت سے روحانی تربیت ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام کی تاریخی اہمیت اور اثرات۔ 11ویں امام کے طور پر شیعہ تاریخ میں بہت اہم مقام ہے۔ سنی مسلمان بھی ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ اہل بیت سے تھے۔ ان کی تعلیمات نے اسلامی فکر کو متاثر کیا اور آج بھی کرتی ہے۔ صوفی بزرگ بھی ان سے فیض حاصل کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات سے رہنمائی لیتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان ان کی تعلیمات سے مستفید ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی مبارک زندگی کی کہانی، ایک ایسے بزرگ کی داستان جس نے مختصر زندگی میں ایمان، صبر اور تقوی کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ ان کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں صبر کرنا، دین پر عمل کرنا اور لوگوں سے محبت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ امام حسن عسکری کی کون سی تعلیمات آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے آپ کی رائے ضروری ہے کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائیں۔ امام نقی علیہ السلام 10ویں امام کی مکمل زندگی، یا امام تقی، امام علی رضا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علمدار، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی مبارک زندگی۔ کمنٹ میں اپنی پسند بتائیں اور اگر کوئی اور نام ذہن میں ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں۔